ہوگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ارشد شریف کے قاتلوں کو خود ہی بے نقاب کرے اور سزا دے دے. ہم سزا دینے کی تو اہلیت نہیں رکھتے، لیکن ہم ارشد شریف کے قاتلوں کو جانتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ ہم ان کو نیم بھی کریں اور شیم بھی کریں، اور وہ جو قاتل ہیں انہیں نیمنگ اور شیمنگ سے بچنے کے لیے پاکستان چھوڑنا پڑ جائے. ہم پاکستان نہیں چھوڑیں گے، تم پاکستان چھوڑو گے. اسد طور کو کس جرم میں گرفتار کیا گیا ہے؟ عمران ریاض اور اسد طور کی جو گرفتاری ہے اس کا مقصد پاکستان کی جو صحافتی برادری ہے اس کو یہ پیغام دینا ہے کہ تم لوگوں کو سچ بولنے کا بہت شوق ہے، اس شوق سے باز آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں سبق سکھا دیں گے. کہ ہم یہاں پہ کھڑے ہیں، جو الزامات آپ نے اسد طور پہ لگائے ہیں میں ان الزامات کو میں اون کرتا ہوں. آئے زندہ ہے صاحب. آپ نے پہلے ہی عمران ریاض کو اور اسد طور کو گرفتار کر لیا ہے، تو اب اگر آپ نے ہمارے کہے بغیر ہی ہماری تحریک اپنے طور پہ شروع کر دی ہے تو بھائی آئیے آپ ہمیں بھی گرفتار کیجئے. طور کو اس دن گرفتار کیا گیا جس دن پنجاب میں اور سندھ میں جو نیا وزیر اعلیٰ اس نے حلف اٹھانا تھا. حامد کی صورت زندہ ہے، ارشد کی صورت زندہ ہے، عمران کی صورت زندہ ہے، زندہ ہے صافی زندہ ہے. کہ اسد طور کو کس نے گرفتار کروایا. ٹھیک ہے، اسد طور پہ جتنے بھی الزامات ایف آئی اے نے لگائے ہیں ہم ان الزامات کو میں اون کرتا ہوں. اس کا انٹرویو تھا اور اسد طور کا انٹرویو تھا، تو مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ عمران ریاض اور اسد طور کی جو گرفتاری ہے اس کا مقصد پاکستان کی جو صحافتی برادری ہے اس کو یہ پیغام دینا ہے کہ تم لوگوں کو سچ بولنے کا بہت شوق ہے، اس شوق سے باز آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں سبق سکھا دیں گے. تو جو لوگ ہمیں سبق سکھانے کے شوق میں مبتلا ہیں وہ بڑے مشتاق ہیں کہ جی ہمیں سبق سکھایا جائے. ان کو صرف یہی گزارش ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسد طور کو ہتکڑیاں لگا کے عدالت میں پیش کر کے اس کا 5 دن کا ریمانڈ لے کے ہم ڈر جائیں گے، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم یہاں پہ کھڑے ہیں. جو الزامات آپ نے اسد طور پہ لگائے ہیں میں ان الزامات کو میں اون کرتا ہوں. آئے زندہ ہے صحافی، زندہ ہے، زندہ ہے صحافی، زندہ ہے. آئیں بسم اللہ کریں اور آگے مجھے بھی گرفتار کر لیں. اور بھی ہمارے بہت سے ساتھی ہیں وہ گرفتار ہونے کے لیے تیار ہیں. دراصل ان لوگوں کو ہماری تاریخ کا نہیں پتہ. تاریخ جو ہے نا ہماری وہ یہ ہے کہ جمہوریت کی لڑائی میں سیاسی جماعتیں بعد میں آتی ہیں، صحافی برادری جو ہے وہ پہلے لڑائی شروع کرتی ہے. اور اس کی مثال میں آپ کو دوں گا کہ جب 1978 میں جنرل ضیاء الحق کا مارشل لا تھا تو اس کے خلاف جو تحریک ہے وہ جناب نثار عثمانی صاحب نے اور منہاج برنا صاحب نے شروع کی تھی پی ایف یو جے کے پلیٹ فارم سے، اور ایم آر ڈی نے تحریک بحالی جمہوریت اس کے 3-4 سال بعد شروع کی تھی. اور انہوں نے نثار عثمانی صاحب نے اور منہاج برنا صاحب نے گرفتاریاں دینی شروع کی تھی، وہاں سے تحریک شروع ہوئی تھی. اس مرتبہ پی ایف یو جے کو گرفتاریاں دینے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی. آپ نے پہلے ہی عمران ریاض کو اور اسد طور کو گرفتار کر لیا ہے. تو اب اگر آپ نے ہمارے کہے بغیر ہی ہماری تحریک اپنے طور پہ شروع کر دی ہے تو بھائی آئیے آپ ہمیں بھی گرفتار کیجئے. ہم تیار ہیں، آپ ہمیں گرفتار کریں گے اور اس کے بعد لوگ جو ہیں وہ ہماری رہائی کا مطالبہ کریں نہ کریں، لیکن دنیا جو ہے وہ آپ کو شیم کے نعروں سے نوازے گی. اور دوسری بات جو ہے وہ بڑی قابل غور ہے اور وہ یہ ہے کہ اسد طور کو اس دن گرفتار کیا گیا جس دن پنجاب میں اور سندھ میں جو نیا وزیر اعلیٰ اس نے حلف اٹھانا تھا. تو ایک طرف 2 بڑے صوبوں میں 2 نئے چیف منسٹر حلف اٹھا رہے ہیں، دوسری طرف آپ نے اسد طور کو گرفتار کیا اور آپ نے اٹینشن ڈائیورٹ کی. اب قومی اسمبلی کا اجلاس ہونے والا ہے اور نیا پرائم منسٹر اور نئی حکومت جو ہے وہ حلف اٹھانے والی ہے، تو آپ نے صحافیوں کی گرفتاری شروع کر دی ہے. تو یہ جو نگران حکومت ہے یہ جاتے جاتے لینڈ مائنز بچھا رہی ہے. لینڈ مائنز تو ویسے انوار اللہ کاکڑ صاحب کو بچھانی نہیں آتی، ہمیں پتہ ہے کہ لینڈ مائنز بچھانے کی تربیت کس کے پاس ہے. تو وہ لوگ جو ہیں وہ انوار اللہ کاکڑ صاحب کے جو کندھیاں استعمال کر رہے ہیں، اور مجھے کچھ ساتھی جو ہیں وہ انہوں نے پیچھے سے مجھے دبایا ہے، کندھا بھی دبایا، میری بازو بھی دبائی ہے. تو میں جو ہے وہ اس طرف نہیں جاتا، لیکن ہم نہیں مانتے ظلم کے ضابطے، نہیں مانتے ظلم کے ضابطے. صحافی زندہ ہے، زندہ ہے صحافی، زندہ ہے، جیلوں میں جا کر زندہ ہے، گھوڑے بھی کھا کر زندہ ہے، زندہ ہے صحافی، زندہ ہے، حامد کی صورت زندہ ہے، ارشد کی صورت زندہ ہے، عمران کی صورت
कातल जिंदा है। जिंदा है सहाफी जिंदा है। सबसे ज्यादा तो मेरी ऊंची आवाज है नहीं रिहाई अच्छा मुझे जरा बस बात तकरीर करने यार। करने दें। तो मैंने बात सिर्फ ये करनी है कि कोई मैं अपनी ज़ुबान खोलूँ ना खोलूँ, लेकिन आज पाकिस्तान के हालात ये हैं कि हर जो पाकिस्तान का आम आदमी है उसको पता है कि असद तूर को किसने गिरफ्तार करवाया। ठीक है, असद तूर पे जितने भी इल्ज़ामात FIA ने लगाए हैं, हम उन इल्ज़ामात को मैं ऑन करता हूँ, आएँ मुझे भी गिरफ्तार कर लें, और आपने और भी साथियों को गिरफ्तार करना है, लिस्ट का हमें पता है। ठीक है, आप उनको ज़रूर गिरफ्तार करें। दरअसल आप हमारी ही तहरीक चला रहे हैं, लेकिन मैं जो वार्न करना चाह रहा हूँ वो ये करना चाह रहा हूँ कि ये जो नई हुकूमत बनने जा रही है इस्लामाबाद में, ये इसके लिए कुछ लोग जानबूझ के लैंड माइन्स बिछा रहे हैं ताकि नई हुकूमत की मीडिया के साथ लड़ाई हो, मीडिया के बाद फिर अदलिया के साथ लड़ाई हो, और फिर वो जो है उनका अल्टीमेट निशाना जो है वो आईन पाकिस्तान होगा। तो हम नहीं चाहते, ये हमें पता है कि पाकिस्तान में जमहूरियत बड़ी कमज़ोर है, हम नई हुकूमत के साथ कोई फटेबाजी नहीं करना चाहते, कोई लड़ाई नहीं करना चाहते, लेकिन अगर उनको शौक है कि जो लोग उनके लिए लैंड माइन्स बिछा रहे हैं, उन्होंने अगर उनके बिहाफ पे हमारे साथ लड़ाई करनी है तो फिर 100 बिस्मिल्लाह, आओ, हम नहीं भागेंगे, आप भाग जाएंगे। और मुतालबा मेरा जो है वो सिर्फ ये है कि आप असद तूर को और इमरान रियाज को आपने गिरफ्तार कर लिया है, मैं उनकी रिहाई का मुतालबा नहीं कर रहा, मैं मुतालबा ये कर रहा हूँ कि जो लिस्ट है ना तुम्हारे पास जिनको गिरफ्तार करना है उन सबको एक ही दफा गिरफ्तार कर लो। हमारा मुतालबा आज ये है, आओ हमें गिरफ्तार करो, आओ हमें गिरफ्तार करो, आओ हमें गिरफ्तार करो, आओ हमें गिरफ्तार करो। और अरशद शरीफ के कातलों की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक इनिशिएटिव लिया था, वो मामला अभी दरमियान में है। तो बेहतर ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अरशद शरीफ के कातलों को खुद ही बेनकाब करे और सज़ा दे दे। हम सज़ा देने की तो अहलियत नहीं रखते, लेकिन हम अरशद शरीफ के कातलों को जानते हैं। ऐसा ना हो कि हम उनको नेम भी करें और शेम भी करें, और वो जो कातिल हैं उन्हें नेमिंग और शेमिंग से बचने के लिए पाकिस्तान छोड़ना पड़ जाए। हम पाकिस्तान नहीं छोड़ेंगे, तुम पाकिस्तान छोड़ोगे। जिंदा है सहाफी, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।